صاحب آخری کلام آپ کی کسی سے توجہ چاہوں گا شعر کیا لکھتے ہیں دما دم اللہ اکبر حق صدیق دا پہلا نمبر صدیق دا بولے ذرا جو صدیق کو اول مانتا ہے عقیدے کا اظہار کرے گا صدیق دا ہاں جب میں کہوں دما دم اللہ اکبر آپ ہاتھ اٹھا کے بولیں گے حق جب میں کہوں صدیق دا پہلا نمبر پھر آپ ہاتھ اٹھائیں گے 4 دفعہ ہاتھ اٹھانا اور حق بولنا ہے دما دم اللہ اکبر حق صدیق دا پہلا نمبر دما دم اللہ اکبر حق صدیق دا پہلا نمبر عمر دا دوسرا نمبر غنی دا تیسرا نمبر علی دا چوتھا نمبر دما دم اللہ اکبر حق صدیق دا پہلا نمبر دما دم اللہ اکبر حق صدیق دا پہلا نمبر عمر دا دوسرا نمبر تیسرا غنی تھے چوتھا علی دلدار دما دم اللہ اکبر حق صدیق دا پہلا نمبر دما دم اللہ اکبر حق صدیق دا پہلا نمبر عمر دا دوسرا نمبر تیسرا غنی تھے چوتھا علی دلدار دما دم اللہ اکبر جو صدیق اور مانتا ہے ہاتھ اٹھائے گا دما دم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر عمر دا دوسرا نمبر جہ کو رسول بس جہ کو رسول امام بنائے مسلے تھے جو آئے اب ہاتھ اٹھانا ہے اوہ صدیق سب تو بنا سردارے دما دم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر دما دم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر عمر دا دوسرا نمبر غنی دا تیسرا نمبر علی دا چوتھا نمبر مکیہ نبی ہاں مکیہ نبی ہاں مکیہ نبی ہاں دل پر کو مکیہ نبی جہ دل پر کو اس طرح بھی کہتا ہوں کہ عمر حضور دی دعا دا جواب عمر نو خود اب مگیا جنابے عمر امیر روشن ضمیر عمر تے لوگوں پھر علی دعوے تیرے مگیا نبی حاج دل بر کو جو نہ منے دا میر عمر کو اوہ تمر کے رافضی ہے مردارے دما دم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر دما دم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر عمر دا دوسرا نمبر غنی دا تیسرا نمبر علی دا چوتھا نمبر نور نبی دے نبی دے نور نبی دے نبی دے نور نبی دے 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 ہاں نور نبی دے چہتے گھر وچ کل سب شکتی لال جہ دل پر وچ کر سکا دی عثمان غنی ہے آدھارے دما دم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر دما دم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر عمر دا دوسرا نمبر دما دم اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر عمر دا دوسرا نمبر چوتھا 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 خلیفہ چوتھا خلیفہ حضرت حیدر 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 علی علی چوتھا خلیفہ
خلیفہ حضرت حیدر 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 ہاتھ اٹھائے حیدر 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 چوتھا خلیفہ حضرت حیدر چوتھا خلیفہ یارو حضرت حیدر حقدار رہبر فاتح خیبر ہوتا دشمن ہوتا ذلیل خوارے تمام اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر تمام اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر عمر دا دوسرا نمبر بے حسن سے دردہ گولا شادر داد ہے رسیہ مولا امیر معاویہ امیر معاویہ امیر معاویہ ساتھی ساڈا وفادارے تمام اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر آخر میں صحابہ کے پروانے بیٹھے اپنے ہاتھ لہرا کے دعا کریں گے تمام اللہ اکبر آخر میں دونوں ہاتھ اٹھا کے محبت اور عقیدے کا اظہار کرنا ہے تمام اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر تمام اللہ اکبر صدیق دا پہلا نمبر عمر دا دوسرا نمبر غنی دا تیسرا نمبر علی دا چوتھا نمبر علی دا چوتھا نمبر سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم کیا آپ کے ایمان کو جلا بخش رہے تھے جو آغاز میں دعوت کے وقت میں نے تعارف کروایا تھا یقیناً آپ کہہ رہے ہوں گے کہ وہ ٹھیک ہے کیسی اللہ نے آواز دی ہے کیسا انداز ہے رب العالمین مزید اپنے دین کی اشاعت کے لیے کو قبول فرمائے یہاں جو حافظ صدیق صاحب مدرسہ چلاتے ہیں بچیاں بھی وہاں پڑھتی ہیں تو اس سال 3 بچیوں نے قرآن پاک مکمل کیا حفظ کیا 3 بچیوں نے ان کی اس وقت جو ہے چادر پوشی کا اہتمام کیا گیا ہے لیکن یہاں پر ان کے جو والدین ہیں ان کو بلایا جائے گا اور صرف ان کے ہاتھ میں جو ان کی چادر یا کتاب وغیرہ جو بھی ہے وہ یہاں پر دی جائے گی اس وقت ہمارے آخری مہمان شہزادہ اہل سنت خطیب دل پذیر تشریف فرما ہیں میں آپ کے ان کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا جن بچیوں کے والدین کا ابھی نام لیا جائے گا وہ جلدی ذرا اسٹیج پہ تشریف لے آئیں سب سے پہلے بگھوال پنڈ سے حافظہ بنت محمد آصف انہوں نے پورا قرآن پاک مکمل کیا ہے تو ان کا بھائی یا والد جو بھی ہے وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے حافظہ بنت محمد آصف اور دوسرے نمبر پہ حافظہ بنت لیاقت بگھوال تشریف لے آئے اور تیسرے نمبر پہ حافظہ بنت اصغر صاحب کی بیٹی ہے اقوال سے اصغر صاحب یا ان کا بیٹا یا ان کا کوئی عزیز تشریف لے آئے یہ 3 بچیوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے حافظ صاحب کہہ رہے تھے میں ان پڑھ آدمی ہوں نکارہ ساز بھی ہوں یہ نکارہ کہاں ہو سکتا ہے جس نے 3 بچیوں کو قرآن پاک حفظ کروایا ہو اپنی دارے میں یہ ایک لفظ کی قیمت ساری دنیا نہیں دے سکتی تو پورا قرآن پاک اور 3 بچیوں کے سال انہوں نے مکمل کروایا ہے اپنے مہمان کو دعوت دینے سے قبل جو نعت خوانی کے دوران دوست احباب آ کے حوصلہ افزائی فرما رہے تھے میں ان کی اگر یہاں پہ بات نہ کروں تو وہ بھی زیادتی ہوگی اقوال کے نوجوان بہت آگے چلے گئے دین کے لیے انہوں نے بہت ساری رسمیں چھوڑ کے اپنے آپ کو وقف کر دیا دین کے لیے تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں وہ نوجوان جنہوں نے اپنے جذبات کا اظہار مالی طور پر جانی طور پر دونوں طرح سے کیا ہے بہت اچھے ہیں بہت خوبصورت ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو مزید اپنے دین کے لیے قبول فرما لے
اور یہ پروگرام لائیو چل رہا ہے اور بہت ساری دنیا یہ پروگرام سن رہی ہے. حافظ طیب صاحب اور دوسرے بہت سارے دوست، اگر ان کا نام لوں تو لسٹ لمبی ہو جائے گی، سعودی عرب میں اس وقت وہ پروگرام سن رہے ہیں. انہوں نے اس پروگرام میں بھرپور معاونت کی ہے اور حافظ صاحب کے بازو بن کر چلے ہیں اور وہاں پر ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، محبتیں ہمارے ساتھ ہیں. سارے دوست وہ سعودیہ میں ہیں، دبئی میں ہیں، جو بھی حافظ صاحب کے ساتھ چل رہے ہیں اور اس پروگرام میں معاونت کی ہے، ان سب کے لیے دعا ہے کہ رب العالمین ان کے کاروبار کے اندر، ان کے مال کے اندر، ان کی جان کے اندر، عزت کے اندر برکت عطا فرمائے. اب بغیر کسی تاخیر کے میں دعوت دینے جا رہا ہوں. ہمارے پاس جو اللہ نے ہیرے اس دور میں عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک خوبصورت نایاب سا ہیرا جو کچھ عرصہ قبل ایک حادثے کا شکار ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت کاملہ عطا فرمائی. آواز، نام، شخصیت، میرے پاس ٹائم نہیں میں تعارف کرواؤں، بغیر کسی تعارف کے دعوت دینے جا رہا ہوں خطیب اسلام، خطیب دل پذیر حضرت مولانا مفتی ظہیر احمد ظہیر صاحب کے اپنے خیالات کا اظہار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، والصلاة والسلام على سید الخلق والبشر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد
ذات مصطفیٰ بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے لائق میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شہدائی الٹ دیتے ہیں تخت قیصریت اوج دارائی، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں، سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے، درود اس پر مکین گنبد خضرا جسے کہیے، درود اس پر شب معراج کا دلہا جسے کہیے، رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا تقاضا ہے کہ ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ علیہ۔ محبت سے ایک بار درود پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ساقی کوثر تیرے جانثاروں کو سلام۔ میں مجمع میں کہا کرتا ہوں چونکہ بچے بھی ہوتے ہیں، ہم نہیں ہوں گے، یہ بچے بڑے ہوں گے اور یہ یاد رکھیں گے ان کی نظریاتی تربیت کے لیے کہ باقاعدہ پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر صحابہ کو سیلوٹ ماریں گے کہ نہیں ماریں گے؟ پولیس اور فوج کا سپاہی، خود فوجی علاقے کا لوگ بہت زیادہ فوج میں ہے، اس لیے جانتا ہوں اس بات کو اچھی طرح کہ پولیس اور فوج کا سپاہی اپنے اعلیٰ افیسر کو اتنی محبت عقیدت سے سیلوٹ نہیں مار سکتا ہے جتنی محبت اور عقیدت سے سنی مسلمان صحابہ کو سیلوٹ مارتا ہے یا نہیں مارتا؟ ابھی جو الفاظ میں پڑھوں صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ پوری عقیدت کے ساتھ صحابہ کو سیلوٹ ماریں گے، باقاعدہ پیشانی پہ رکھ کر رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ اور جن کو نہیں آتا ہے وہ دیکھ لو ذرا کہ ہاتھ خوب کھول کر پھر ایسے تو کھولتے ہوئے بھی قوت لگے اور ادھر لاتے ہوئے بھی قوت لگے، اس طرح صحابہ کو سیلوٹ مارنا۔ توجہ، ساقی کوثر تیرے جانثاروں کو سلام کرو بھائی، ساقی کوثر تیرے جانثاروں کو سلام، صدیق و عمر عثمان و علی جیسے رازداروں کو سلام، جن زمینوں جن پہاڑوں پر پڑے ان کے قدم، ان زمینوں ان پہاڑوں کوثروں کو سلام، جہاں جہاں تشریف فرما ہے صحابہ کرام، ان مکانوں ان ٹھکانوں ان بازاروں کو سلام، چرخ خدا کے تارے سرکار کے صحابہ، رہبر میرے تمہارے سرکار کے صحابہ، جب دور اولی میں تھا دین مشکلوں میں اس کے بنے سہارے سرکار کے صحابہ، اصحاب کو تھے پیارے سرکار اپنی جان سے ہو کیوں نہ ہم کو پیارے سرکار کے صحابہ، تھوڑا سا ستو پی کر دو ایک کھجورے کھا کر کرتے رہے گزارے سرکار کے صحابہ، مشکل کوئی بھی آئی مشکل کے حل کی
خاطر اللہ کو ہی پکارے سرکار کے صحابہ خلفائے راشدین تو خلفائے راشدی ہیں معیار حق ہیں سارے سرکار کے صحابہ رہبر میرے تمہارے سرکار کے صحابہ انتہائی لائق تکریم و اعزاز مجمع اور اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام میرے محترم مکرم غیور سنی بزرگوں عزیز القدر سنی نوجوانوں طالب علم بھائی اور دوستوں اقوال تحصیل شکرگڑھ ضلع ناروال کے نڈر بیبا قرب و جوار دور دراز سے تشریف لانے والے سامعین و سامعات میری ماں بہنوں عزیزہ بیٹیوں رات اس وقت اپنے طویل حصے کو گزار کر مختصر حصے کی طرف جا رہی ہے فجر کا وقت زیادہ دور نہیں ہے میری کوشش ہوگی کہ بہت جلد چند ضروری اہم باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کو اجازت دی جائے تاکہ آپ آرام کریں اور صبح اللہ کی توفیق کے ساتھ فجر کی نماز ادا کریں کہو میرے محترم دوستوں بزرگ اور بھائیوں میرے عزیز بھائی جو اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں بیرون ملک ہیں ان کے محبت بھرے اصرار محبت بھری دعوت جس پر مزید انہوں نے میرے ایک دوست بلکہ بھائیوں جیسے دوست کو درمیان میں رکھ کر ایسی دعوت دی کہ مجھے کوئی اور صورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں سفر کر کے پہنچنا گزشتہ رات میں ہزارہ بیٹھا تو آپ جانتے ہیں کہ ہزارہ میں انسان جائے تو وہاں کے مناظر کو دیکھ کر جلدی آنے کو دل نہیں کرتا لیکن بھائی محمد طیب صاحب کا محبت بھرا اصرار ایسا تھا وقت دے چکا تھا آپ حضرات کی زیارت ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے اسٹیج پر میرے مخدوم و محترم ہمارے پرانے کرم فرما طالب علمی سے شفقت کرنے والے حضرت قاری محمد رمضان صاحب تشریف فرما ہے اسی طرح ہمارے اس مرکز کے استاد اس مرکز کے امام و خطیب حضرت مولانا محمد صدیق صاحب تشریف فرما ہے اور بھی علاقہ بھر کے علماء آپ میرے سے پہلے تلاوت کلام مجید نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور بیانات سن چکے ہیں اپنی حاضری لگوانا مقصود ہے محفل حمد و نعت عنوان ہے میرے محترم دوستوں میں بغیر کسی تمہید کے اپنی بات شروع کرنے لگا ہو توجہ کیجئے گا حمد پر بھی میرا اور آپ کا ایمان ہے نعت پر بھی میرا اور آپ کا ایمان ہے کہو الحمدللہ حمد کہتے ہیں خدا کی تعریف کو نعت کہتے ہیں محبوب خدا کی تعریف کو توجہ آپ کی میری جانب رہے تاکہ یہ سفر جلدی سے ہم طے کر لے میرے محترم دوستو ایک حمد وہ ہے جو آج کے شاعر لکھے ایک حمد وہ ہے جو آج کا حمد خاں پڑھے ایک نعت وہ ہے جسے آج کے شاعر نے لکھا ایک نعت وہ ہے جسے آج کے نعت خاں نے پڑھا آج کے شاعر حمد خاں نعت خاں ثنا خاں سب کو سلام عقیدت سلام محبت ہے کسی نے اردو میں لکھا کسی نے عربی میں لکھا کسی نے انگریزی میں لکھا کسی نے فارسی میں لکھا پڑھنے والے اپنے اپنے انداز سے پڑھتے گئے لکھنے والے اپنے اپنے انداز سے لکھتے گئے سب کو اللہ رب العالمین اپنے شایان شان درجہ بدرجہ اجر عطا فرمائے ایک حمد وہ ہے جو قرآن میں خود رب العالمین نے بیان کی ہے ایک نعت وہ ہے جو قرآن مجید میں خود رب العالمین نے بیان کی ہے آپ کہیں گے ہم کہاں پہ ہے آپ کہیں گے نعت کہاں پہ ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اللہ کا پورا قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک یا اللہ کی تعریف ہے یا محمد الرسول اللہ کی تعریف ہے یا خدا کی تعریف ہے یا محبوب خدا کی تعریف ہے مثال کے طور پہ ایک آیت پڑھ کر اپنے مضمون کو آگے چلاتا ہوں حمد پر ایک آیت نعت پر ایک آیت توجہ کیجئے گا میرے محترم دوستو بزرگ اور بھائیو ہم خدا کی تعریف نعت محبوب خدا کی تعریف جب قرآن میں آ گئی تو مطلب کیا ہوا خدا کی تعریف خدا کی زبانی محبوب خدا کی تعریف خدا کی زبانی خدا کی تعریف الحمدللہ رب العالمین محبوب خدا
کی تعریف وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. توجہ کیجئے گا میرے محترم دوستو, بزرگ اور بھائیو, اب آسان سا ترجمہ اقوال میں بیٹھ کر دیہاتی انداز میں کرنے لگا تاکہ آپ کے دل و دماغ میں یہ ترجمہ محفوظ رہے. میرے رب نے گویا کہ ہم اور نات اس انداز سے بیان کی ہے کہ میرے محبوب میں آسمانوں کا رب ہوں, تو آسمانوں کا نبی ہے. میں زمینوں کا رب ہوں, تو زمینوں کا نبی ہے. میں شجر و حجر کا رب ہوں, تو شجر و حجر کا نبی ہے. میں بر و بحر کا رب ہوں, تو بر و بحر کا نبی ہے. میں لوح و قلم کا رب ہوں, تو لوح و قلم کا نبی ہے. میں عرش و کرسی کا رب ہوں, تو عرش و کرسی کا نبی ہے. میرے محبوب میں کائنات کے ذرے ذرے کا رب ہوں, تو کائنات کے ذرے ذرے کا نبی ہے. میں ایک ایک پتے کا رب ہوں, تو ایک ایک پتے کا نبی ہے. میں پانی کے ایک ایک قطرے کا رب ہوں, تو پانی کے ایک ایک قطرے کا نبی ہے. یہ میرا عقیدہ ہے, میرے بزرگوں کا عقیدہ ہے, میری مسجد کا عقیدہ, میرے مدرسے کا عقیدہ, میری خانقاہ کا عقیدہ, میرے تبلیغی مرکز کا عقیدہ, میری جماعتوں کا عقیدہ, میری قیادت کا عقیدہ, میرے کارکنوں کا عقیدہ. میرے رب نے گویا کہ یوں کہا, میرے محبوب جس چیز کا میں رب ہوں اس چیز کا تو نبی ہے. میں انسانوں کا رب ہوں, تو انسانوں کا نبی ہے. میں جنوں کا رب ہوں, تو جنوں کا نبی ہے. میں فرشتوں کا رب ہوں, تو فرشتوں کا نبی ہے. میرے محبوب میں دینے پہ آیا ہوں, تو لینے پہ آیا ہے. تو پھر سن, میں دیتا جا رہا ہوں, تو لیتا جا رہا ہے. نہ میرے دینے کی کوئی انتہا ہے, نہ تیرے لینے کی کوئی انتہا ہے. میری عطاؤں کے انداز نرالے ہے, تیری دعاؤں کے انداز نرالے ہے. میرے محبوب میرے دینے کی بس کوئی نہیں, تیرے لینے کی بس کوئی نہیں. جب میں دینے پہ آیا ہوں تو سن میرے محبوب, میں نبیوں کا رب ہوں, تو نبیوں کا بھی نبی ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہا, وما ارسلناک الا رحمت للمکہ نہیں کہا, رحمت للمدینہ نہیں کہا, رحمت للدنیا, رحمت للآخرہ, رحمت للعرب, رحمت للعجم نہیں کہا ہے. میں آپ کا وقت بچانا چاہتا ہوں, اس لیے جلدی جلدی بات کر رہا ہوں. میرے رب نے کیا کہا ہے اور آسان ترجمہ کرنے لگو. میرے محبوب جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک تیری مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. ساری دے بیٹھے ہو, یہ کچھ بچا کے رکھی ہوئی ہے, جو بچا کے رکھی ہے وہی دے دو. کہو سبحان اللہ. توجہ, جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی محمد مصطفیٰ کی مصطفی ہے. توجہ, میرا عقیدہ, آپ کا عقیدہ, میرے اور آپ کے بزرگوں کا عقیدہ ساری دھرتی کے درخت قلم بن جائے. خاص کر کے جو ناروال سے شکرگڑھ کو آتے ہوئے درخت ہے نا روڈ پہ, یہ سارے قلم بن جائے. کتنے ہیں یہ درخت, اور پھر ساری دھرتی کے درخت قلم بن جائے. دھرتی کا سارا پانی سیاہی بن جائے, دھرتی کا سارا سینہ صفا بن جائے. لکھنے والے جن انسان فرشتے اگلے پچھلے سارے جمع ہو جائیں. توجہ کیجئے گا, ہمارا عقیدہ ہے لکھنے والے ختم, صفا ختم, سیاہی ختم, قلم ختم ہو سکتے ہیں. شان محمد مصطفیٰ کا عنوان بھی پورا نہیں لکھا جا سکتا ہے یا نہیں بھائی؟ یہی عقیدہ ہے. میں آپ کو صحابہ پہ لانا چاہتا ہوں, لیکن تھوڑا سا کہیں نا سبحان اللہ. توجہ بھی رکھیں, توجہ ہے. کھڑے ہو گئے, کھڑا کرنا تو ہونا. کیا خیال ہے بھائی, کھڑے ہو کے تقریر سننی تو کوئی بات نہیں, جگا دیتے ہیں آپ کو. توجہ کرے بھائی, توجہ ہے آپ بھائی. تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا ہوں, لاٹھی پہ آ گیا ہوں, کوئی بات نہیں ہے. ہم خود بھی کھڑے ہوتے ہیں اور الحمدللہ مجموع کو بھی کھڑا کرتے ہیں. کہو سبحان اللہ. توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. میرے محترم دوستو ذرا توجہ کیجئے گا, میں بات کیا کر رہا تھا. اللہ اب بھی اپنے محبوب کو دے رہا ہے یا دے کر بس کر چھوڑی ہے؟ کیا عقیدہ آپ کا بھئی؟ میرا عقیدہ تو یہ ہے, میرے بزرگوں کا عقیدہ تو یہ ہے, دے کر بس نہیں کی, دے کر بس نہیں کی, دے رہا ہے, دیتا چلا جا رہا ہے. گستاخانہ خاکے چھاپنے والوں, تمہارے منہ میں خاک, تمہارے چہروں پہ تھوک, اور تمہاری زندگیوں پہ خدا کی لعنت ہو. تم گستاخی کر کے میرے نبی کا کچھ بگاڑ سکتے نہیں ہو, اس لیے کہ رب دیتا جا رہا ہے, حضور لیتے جا رہے. کہو سبحان اللہ. ایک بندہ مجھے کہنے لگا اللہ نے دے کر بس کر چھوڑی. میں نے کہا یہ میرا عقیدہ نہیں ہے. اللہ نے دے کر بس کر چھوڑی یہ عقیدہ عیسائی کا ہے, یہ عقیدہ یہودی کا ہے,
ہے۔ عیسائی نے کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، توجہ کیجئے گا بالخصوص حضرات علماء کرام، یہودی کا عقیدہ ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائی نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ ہم نے کہا عیسائیوں یہودیوں تمہارے نبیوں کو اللہ نے نبوت دی، محبت دی، ولایت دی، قرب دیا، تم نے اپنے نبیوں کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اللہ کا بیٹا کیوں کہا؟ کہ اللہ سے مانگو تو تمہاری مرضی اور ان سے مانگو تو تمہاری مرضی۔ تم مشرک ہو گئے، تم نے شرک کیا۔ پنجابی میں کہتا ہوں اللہ وچوں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ دے وچوں، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ دے وچوں، اور ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا ابن اللہ نہیں، محمد الرسول اللہ۔ ابن اللہ ہے یا محمد الرسول اللہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ نے دے کر بس کر چھوڑی، ہم نے کہا اللہ اب بھی ہمارے نبی کو دے رہا۔ کہاں دے رہا ہے؟ آپ جب درود پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ بولیے ذرا اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ عیسائی کہنے لگا تمہارا نظریہ ہے کہ تمہارے رب نے تمہارے نبی کو دے کر بس کر چھوڑی ہے۔ میں نے کہا میرا نظریہ نہیں، اس نے مجھے ایک بندے کی تقریر سنا دی، وہ بالکل یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ نے دے کر بس کر چھوڑی، اب اللہ کے خزانے میں حضور کو دینے کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ کے خزانے میں محمد الرسول اللہ کو دینے کے لیے بہت کچھ تھا، ہے اور رہے گا۔ اللہ نے دے کر بس نہیں کی، اللہ اب بھی دے رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا درود کیوں پڑھتے ہو؟ سنیے اقبال کے سنی بزرگوں، سنی نوجوانوں، عزیز بچوں، میری ماں اور بہنوں، جو بھی درود پاک پڑھتا ہے اس کو یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ اللہ نے ہمارے نبی کو بہت کچھ دیا ہے، جو دیا اچھا دیا ہے، برتر دیا ہے، بالا دیا ہے، اعلیٰ دیا ہے، اولا دیا ہے، جو کچھ دیا ہے، منتخب دیا ہے، چنیدہ دیا ہے، ولادت دی تو بے مثال، بچپن دیا تو بے مثال، لڑکپن دیا تو بے مثال، جوانی دی تو بے مثال، بڑھاپا دیا تو بے مثال، شادیاں دی تو بے مثال، بیویاں دی تو بے مثال، بیٹیاں دی تو بے مثال، بیٹے دیے تو بے مثال، یار دیے تو بے مثال، اہل بیت دیے تو بے مثال، مکہ دیا تو بے مثال، مدینہ دیا تو بے مثال، سفر دیا تو بے مثال، حضر دیا تو بے مثال، دعوت دی تو بے مثال، جہاد دیا تو بے مثال، خطاب دیا تو بے مثال، تلوار دی تو بے مثال، چلنا پھرنا دیا تو بے مثال، اٹھنا بیٹھنا دیا تو بے مثال، کھانا پینا دیا تو بے مثال۔ سنیے اقبال والو، میرا عقیدہ یہ ہے رب نے دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے، جو دیا ہے چن کر دیا ہے، اچھا دیا ہے، بہتر دیا ہے، بالا دیا ہے، اعلیٰ دیا ہے، اولاد دیا ہے، لیکن اتنا کچھ دینے کے بعد اتنا کچھ دینے کے بعد بھی خدا ہے، مصطفیٰ جن کا یہ عقیدہ ہے کہو سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھ کے ہم کیا بتاتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، کہ اتنا کچھ دینے کے بعد بھی خدا ہے، مصطفیٰ۔ بولو ابن اللہ نہیں، محمد جو درود پڑھتا ہے اس کو یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے۔ یہودیوں تم نے جس نبی کو اللہ کا بیٹا کہا وہ نبی مقتدی ہے، ہمارا نبی امام نظر آتا ہے۔ عیسائیوں تم نے جس نبی کو اللہ کا بیٹا کہا وہ نبی مقتدی ہے، ہمارا نبی مصلی امامت پہ کھڑا نظر آتا ہے۔ لیکن سنو ہمارے نبی کی تعلیمات، جب ہم درود پڑھتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں دینے والا وہی ہے، جن کو سمجھ آئی وہ کہو۔ جو درود پڑھتا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے کہ دینے والے حضور، وہ دیتا جا رہا ہے، یہ لیتے جا رہے ہیں، وہ دیتا جا رہا ہے، اس کے دینے کی انتہا کوئی نہیں، ان کے لینے کی انتہا کوئی نہیں۔ بولو جن کا یہ عقیدہ ہے اللہم صلی علی محمد، خدا ہے، مصطفیٰ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ جا رہا ہے نا، ذرا توجہ کیجئے گا میرے محترم دوستو، مجھے اسی لیے بلایا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنا نظریہ واضح کروں اور آپ کو بتاؤں کہ ہمارا اپنے پیارے آقا سے تعلق کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا میرے محترم دوستو، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے، اس کا عبادت میں کوئی شریک نہیں، ان کا اطاعت میں
میں کوئی شریک نہیں، وہاں عبادت میں اگر کوئی شریک ہو جائے تو وہ بھی مشرک ہوتا ہے، اور یہاں اطاعت میں کوئی شریک ہو جائے تو یہ بھی شرک سے رسالہ کرنے والا ہوتا ہے، وہ شرک عبودیت کا مرتکب ہوتا ہے، یہ شرک سے رسالہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا میرے محترم دوستو، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفیٰ۔ ایسے تو نہیں کہہ دیا، دنیا نے کہا ہے، حقائق یہاں تک پہنچے ہیں، سائنس آج اس نقطۂ نظر پہ پہنچ چکی ہے جو ہم اور نہ خدا نے بہت پہلے بیان کر دی تھی، سائنس آج اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے۔ آپ کے شکرگڑھ میں اذانوں کا وقت مکمل ہوگا، نارووال کی اذانیں شروع ہوگی، وہاں کی اذانیں مکمل ہوں گی، نارنگ منڈی تلونڈی کی اذانیں شروع ہو جائیں گی، وہاں کی اذانیں مکمل ہوں گی، جناب مرید کی اذانوں سے گونج اٹھے گا، اس کے گرد و نواح میں اذانیں گونج اٹھے گی، وہاں کی اذانیں مکمل، لاہور کی اذانیں شروع، وہاں کی اذانیں مکمل، بکاڑا کی اذانیں شروع، وہاں کی اذانیں مکمل، ساہیوال میں اذانوں کا وقت شروع ہو جائے گا، ساہیوال کی اذانیں مکمل ہوں گی، جناب ملتان ڈویژن کی اذانیں شروع ہو جائیں گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک ایک ڈویژن میں کتنے ضلع ہیں، ایک ایک ضلعوں میں کتنی تحصیلیں ہیں، ایک ایک تحصیل میں کتنی یونین کونسلیں ہیں، ایک ایک یونین کونسل میں کتنے گاؤں ہیں، کتنے چکوک ہیں، کتنی بستیاں ہیں، کتنے چھوٹے چھوٹے قریے ہیں، چھوٹے چھوٹے کنویں ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈیرے ہیں۔ جناب چلتے جائیے، ملتان میں اذانوں کا وقت مکمل ہوگا، بہاولپور کی اذانیں شروع، وہاں کی اذانیں مکمل ہوں گی، رحیم یار خان کی اذانیں شروع، وہاں کی اذانیں مکمل ہوں گی، صادق آباد اذانوں سے گونج اٹھے گا، وہاں کی اذانیں مکمل ہوں گی، سکر اذانوں سے گونج اٹھے گا، وہاں کی اذانیں مکمل ہوں گی، اندرون سندھ اذانوں سے گونجتا رہے گا، وہاں کی اذانیں مکمل ہوں گی، حیدرآباد کی اذانیں شروع، وہاں کی اذانیں مکمل، کراچی کی اذانیں شروع۔ اب ذرا مجھے سوچ کر بتانا یہاں سے کراچی تک کتنا وقت کا فرق آ چکا؟ آدھے گھنٹے کا۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں اس پورے آدھے گھنٹے میں اس پورے رخ پہ کہیں آذان رکی ہے؟ بولو بھائی کہیں آذان رکی ہے؟ آذان رکی ہوگی تو تکبیر شروع ہو گئی ہوگی، اقامت شروع ہو گئی ہوگی۔ توجہ کیجئے، میں ایک جانب گیا، مشرق کو بھی لیجئے، مغرب کو بھی لیجئے، شمال کو بھی لیجئے، جنوب کو بھی لیجئے، عرب کو بھی لیجئے، عجم کو بھی لیجئے، یورپ کو بھی لیجئے، امریکہ کو بھی لیجئے، ایشیا کو بھی لیجئے، افریقہ کو بھی لیجئے، بلندیوں کو لیجئے، بستیوں کو لیجئے، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے اور سارے نقشے کو سامنے رکھے تو دن کے 24 گھنٹوں میں کسی نہ کسی منٹ میں، کسی نہ کسی لمحے میں، کسی نہ کسی گھڑیے میں، کسی نہ کسی ساتھ میں، دنیا کے کسی نہ کسی ملک، کسی نہ کسی شہر، کسی نہ کسی گاؤں، کسی نہ کسی بستی، کسی نہ کسی قریے، کسی نہ کسی کونے، کسی نہ کسی چپے، کسی نہ کسی خطے میں نام خدا بھی گونج رہا ہے، نام مصطفیٰ بھی گونج رہا ہے کہ نہیں گونج رہا؟ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ اقبال والوں توجہ کرنا، اب میری اگلی بات، میرا مضمون ٹوٹا ہوا نہیں ہوگا، آپ کے دل و دماغ میں بیٹھے گا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا اقبال میں تو نہیں آئے ہیں، شکرگڑھ میں تو نہیں آئے ہیں، نارووال میں تو تشریف نہیں لائے ہیں، لیکن حضور کی آذان اقبال میں پہنچی ہے، حضور کا کلمہ اقبال میں پہنچا ہے، حضور کا دین اقبال میں پہنچا ہے، شکرگڑھ میں پہنچا ہے، دنیا کے ہر خطے میں پہنچا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جب حضور تشریف نہیں لائے ہیں، آپ تو نبوت کے اعلان کے بعد مکے اور مدینے سے باہر نہیں نکلے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے ایک سفر شام کا تجارت کے لیے آپ نے ضرور کیا ہے، اعلان نبوت کے بعد مکے اور مدینے سے باہر نہیں نکلے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں مکے اور مدینے سے میرے اور آپ کے پیارے آقا کا دین پوری دنیا میں کس نے پہنچایا؟ پہنچانے والے کون؟ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفیٰ پہنچانے والے۔ ایک جلسے پہ میں گیا، ایک سیکسی میرے کان میں کہنے لگا مولانا ربیع الاول کا مہینہ ہے، سیرت کی باتیں کرنی ہے، حضور کا تذکرہ کرنا ہے، صحابہ کا نام نہیں لینا، یہاں کی بات نہیں ہے، یہاں تو میں صرف سنا رہا ہوں، بات کہیں اور کی ہے، توجہ کرنا۔ وہ کہنے لگا صرف حضور کی بات کرنی ہے، صحابہ کا نام
بھئی آپ حضور اور صحابہ کا نام اکٹھا لے کے چلنے والے ہیں یا الگ الگ لے کے چلنے والے ہیں؟ اکٹھا لے کے چلنے والے ہیں نا؟ تو یہاں میں صرف یہ بات سنا رہا ہوں تاکہ آپ بھی آگے سنا سکے. یہ ایک کارگزاری ہے جیسے ہماری تبلیغی جماعت کارگزاری سناتی ہے اور کارگزاری اوقاف النفس ہوتی ہے. اوقاف النفس کا معنی کیا ہے؟ یاد بھی رہتی ہے, بتانے کو دل بھی کرتا ہے, آگے عمل کو بھی طبیعت چاہتی ہے. اس لیے کارگزاری کے طور پر سنا رہا ہوں. وہ مجھے کہنے لگا صحابہ کا نام نہیں لینا, حضور کی باتیں کرے. ربیع الاول کا مہینہ ہے, کچھ لوگ صحابہ کے نام سے چڑھتے ہیں. کوئی چڑے تو ہم نام چھوڑ دیں گے؟ بولو بھائی, چھوڑیں گے؟ وہ مجھے کہنے لگا, ہوتے ہیں نا بعض ذرا کمزور دل, کہنے لگا صحابہ کا نام نہیں لینا. میں نے کہا وجہ؟ کہتے ہیں کچھ لوگ صحابہ کے نام سے چڑھتے ہیں. میں نے کہا پھر ہمیں بلایا کیوں؟ کہتا ہے صرف حضور کی باتیں کریں. چلو ٹھیک ہے, جلسہ شروع ہوا, بیان شروع ہوا. مجمع کو اب میں نے یہ بات اس کا نام لیے بغیر کہہ دی کہ مجھے یہاں پابند کیا گیا ہے کہ حضور کی باتیں کرنی ہے, صحابہ کا بول لو نہیں لینا. پابند کیا گیا. بھائی پھر کہہ رہا ہوں یہاں نہیں, ایسا نہ ہو کہ آپ بعد میں حضرت قاری صاحب سے پوچھے آپ نے پابند کیا تھا, کسی اور سے پوچھے آپ نے. اقوال کی بات او بھائی, اقوال کی بات نہیں ہے, یہ کہیں اور آگے کی بات ہے. سبحان اللہ, اقوال کی بات نہیں, آگے کی توجہ, کسی اور جگہ کی بات ہے. وہ کہنے لگا حضور کی باتیں کرنی ہے, صحابہ کا نام نہیں لینا. توجہ کرنا میرے محترم دوستوں, بزرگ اور بھائی نے مجمع کو کہا مجھے پابند کیا گیا کہ حضور کا نام نہیں لینا, صرف صحابہ کا نام لینا ہے. جناب صرف حضور کی باتیں کرنی ہے, صحابہ کا نام بول لو. دیکھو نا, آپ جو نہیں کرو گے تو ہماری زبان سے بھی جملہ نہیں لینا, ادھر ادھر ہو جائے گا. جاگو, چلو اٹھا دو, پھر جاگ جاؤ. یہ لو, توجہ ہے. ماشاءاللہ, کہو سبحان اللہ. اتنے تھک گئے کہتے ہیں ہم نے جاگنا کوئی نہیں, پیسے لینے. بھئی جاگ کر کہو سبحان اللہ. بس یہ بہت کچھ ہے آپ کا, یہ سبحان اللہ کہنا یہ سب کچھ ہے. کہو سبحان اللہ. توجہ کیجئے گا. صرف حضور کی باتیں کرنی ہے, صحابہ کا نام نہیں لینا. سبق ہے, آسان سا, سب کو یاد ہو جائے گا. مجمع کو میں نے کہا دیکھیے بھائی, میں تو حضور کی باتیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن اب کوئی بات کروں تو کس کا نام آئے گا؟ صحابہ کا نام آئے گا. انہوں نے کہہ دیا صرف حضور کی بات کریں, صحابہ کا نام نہ لیں. میں جاؤں تو کدھر جاؤں؟ حضور کی ولادت کا تذکرہ کرنے کو دل چاہتا ہے. توجہ کرنا اقوال والو, تذکرہ ولادت کو دل چاہتا ہے. ولادت کا تذکرہ شروع کروں تو ولادت بتانے والے صحابہ ہے, صحابہ کا نام آئے گا. ولادت کی باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے, ولادت کی بات کروں تو بتانے والے صحابہ ہے. حضور پیدا ہوئے دودھ کے لیے, میری اور آپ کی پاک پیغمبر کی محبوبہ اور پیاری والدہ نے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا. میرا دل چاہتا ہے واقعات سناؤں, حضور کی رضا کا باب بتاؤں, لیکن شروع کروں تو کس کا نام آئے گا؟ صحابہ کا نام آئے گا. اس لیے کہ سب کچھ بتانے والے صحابہ, سب کچھ پہنچانے والے صحابہ, ہم تک پھیلانے والے صحابہ, ہمیں وہاں تک لے جانے والے صحابہ ہے. جاؤں تو کدھر جاؤں, کروں تو کیا کروں؟ حضور 1 سال کے ہوئے, دل چاہتا ہے حضور کے 1 سال کا بچپن بتاؤں. جو کتابوں میں واقعات لکھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, لیکن اگر حضور کے 1 سالہ بچپن کو بیان کرے تو کس کا نام آئے گا؟ صحابہ کا نام آئے گا. 2 سال کے, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 سال کے حضور ہوئے. دل چاہتا ہے کہ حضور کو 10 سالہ بچپن بیان کیا جائے, لیکن کرے تو کس کا نام آئے گا؟ صحابہ کا نام آئے گا. اور آپ نے پابند کر دیا ہے صحابہ کا نام نہیں لینا ہے, صرف حضور کی باتیں کرنی ہے. صرف سیرت کی بات کریں. میں سیرت کی کوئی بات اٹھاتا ہوں, بتانے والے صحابہ ہے, بتانے والے صحابہ ہے, پہنچانے والے صحابہ ہے, پھیلانے والے صحابہ ہے, ہمیں وہاں تک لے جانے والے صحابہ ہے. حضور 11 سال کے ہوئے, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, حضور کے 20 سال تک کا لڑکپن جوانی بتانے کو دل چاہتا ہے, لیکن اگر بتائیں تو کس کا نام آئے گا؟ صحابہ کا نام آئے گا. آگے چلیے جناب, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 37 اور 27, 28, 29, 30, حضور کے 30 سالہ اور تک بتانے کو دل چاہتا ہے, لیکن بتائیں تو کس کا نام آئے گا؟ صحابہ کا نام آئے گا. اور آپ نے کہا ہے
صحابہ کا نام نہیں لینا ہے، صرف حضور کی بات کرنی ہے۔ جائیں تو کدھر جائیں؟ آگے چلیے، 30 سال کے بعد 31 32 33 34 35 36 37 37 38 39 40، جی اقبال والو آپ بتا دو 40 سال تک حضور کا کوئی واقعہ ایسا ہے جو صحابہ کا نام لیے بغیر بتایا جا سکے؟ نہیں بتایا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا اب سنیے جناب، آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے درخت قلم بن جائے، آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے دھرتی کا سینہ صفحہ بن جائے، آپ نے کہا لکھنے والے جن انسان فرشتے ہو، آپ نے کہا پانی سیاہی بن جائے، تب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، شان محمد مصطفیٰ کا عنوان بھی نہیں لکھا جائے گا۔ اب دیکھیے میری طرف، ولادت مصطفیٰ، ایک انگلی کو میں نے بند کیا، 40 سال کے بعد بعثت مصطفیٰ، دوسری انگلی کو بند کیا، 53 سال کے بعد ہجرت مصطفیٰ، تیسری انگلی کو بند کیا، اور 63 سال کے بعد وفات مصطفیٰ، چوتھی انگلی کو بند کیا۔ صحابہ کا نام نکالا تو سیرت کتنی انگلیوں میں آ گئی؟ بولو کتنی انگلیوں میں آ گئی؟ بھائی بتاؤ نا، حضور نے اعلان نبوت کیا، اب اعلان نبوت کا واقعہ بتانے کو دل کرتا ہے، بتائیں تو کس کا نام آئے گا؟ صحابہ کا نام آئے گا۔ اعلان نبوت کے 13 سال بعد مکہ میں رہے، مکی زندگی کا تذکرہ کریں تو کس کا نام آئے گا؟ صحابہ کا نام آئے گا۔ حضور کی مکہ کی 2.5 سالہ قید شیب ابی طالب کا تذکرہ ہوگا تو قیدیوں کا تذکرہ ہوگا، مکہ کی ماروں کا تذکرہ ہوگا تو بلال کی مار، خباب کی مار کا تذکرہ آئے گا، زنیرہ کی آنکھیں نکلنے کا تذکرہ آئے گا، سمیہ کے 2 ٹکڑے ہونے کا تذکرہ آئے گا، جی جناب حضرت خدیجہ کا تذکرہ آئے گا، مکہ میں میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کے ساتھیوں، جانثاروں، وفاداروں، عہدیداروں کا تذکرہ آئے گا، مکی زندگی کا تذکرہ ہوگا، ابو بکر کا نام آئے گا، عمر کا نام آئے گا، عثمان کا نام آئے گا، علی کا نام آئے گا، مہاجرین کا نام آئے گا۔ اور اقبال والو، حضور نے ہجرت کی ہے، ہجرت کا واقعہ بتانے کو دل چاہتا ہے، لیکن اگر ہجرت کا واقعہ بتائیں تو رفیق ہجرت کا نام آئے گا، ابو بکر کا نام آئے گا۔ ہجرت کا واقعہ بتائیں تو قباء کے مقام پہ آپ کا استقبال کرنے والے انصار صحابہ کا نام آئے گا، مدینہ طیبہ میں آپ کا استقبال کرنے والے آپ کے وفاداروں کا نام آئے گا۔ مدینہ میں جا کر حضور نے 10 سال گزارے ہیں، 10 سالوں میں 27 غزوات ہوئے ہیں، 10 سالوں میں 90 چھوٹی جنگیں ہوئی ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اقبال والو، مدینہ کے 10 سال کے 27 غزوات کا ذکر آئے گا تو ان غزوات کے غازیوں کا ذکر بھی آئے گا، مجاہدوں کا ذکر بھی آئے گا، شہیدوں کا ذکر بھی آئے گا، 90 چھوٹی جنگوں کا ذکر ہوگا۔ ان جنگوں میں میں شریک نہیں تھا، آپ شریک نہیں تھے، ان جنگوں میں کون شریک تھے؟ یا مہاجرین شریک تھے، یا انصار شریک تھے، یا میرے نبی کے صحابہ شریک تھے، یا میرے نبی کے اہل بیت شریک تھے، یا میرے نبی کے خلفائے راشدین، میرے نبی کے اشرا مبشرہ، میرے نبی کے 313، میرے نبی کے 1400، میرے نبی کے ازواج مطہرات، میرے نبی کی بنات طیبات، میرے نبی کے اہل بیت، ان جنگوں میں کون شریک تھے؟ وہ شریک تھے۔ بدر کا ذکر آئے گا تو بدر کے شہیدوں کا ذکر آئے گا، احد کا ذکر آئے گا، احد کے مجاہدوں کا ذکر آئے گا، غازیوں کا ذکر آئے گا، خندق کا ذکر آئے گا تو خندق کے ان غازیوں کا ذکر، مجاہدوں کا ذکر آئے گا، جناب آئے گا۔ میں نے کہا، آپ نے کہا وہ سیرت بیان کروں جو صحابہ سے الگ ہے، میں وہ سیرت مانتا ہوں جو صحابہ سے الگ نہیں ہے، صحابہ کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ میں وہ سیرت مانتا ہوں جس میں میرا نبی چاند نظر آتا ہے، صحابہ ستارے نظر آتے ہیں، میرا نبی سورج نظر آتا ہے، صحابہ اس کی کرنیں نظر آتے ہیں، اور میرا نبی گلشن نظر آتا ہے، صحابہ اس کے پھول نظر آتے ہیں۔ اب آپ تھک کتنے چکے ہیں؟ دل چاہتا ہے کہ میں اس بات کو پھیلاتا، لیکن میں سمیٹنے کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ کہیں نا سبحان اللہ۔ مجھے پتا ہے آپ اب جو مرضی کھڑے ہو کر بھی کہنا کہ ہم نہیں تھکے ہوئے، تو آپ نے بیٹھ کر ہی بتا دیا کہ ہم تھکے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ میرے بعد تو آپ ہیں، آپ کی نیند ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اچھا پتہ نہیں جا کے سوئیں گے بھی کہ نہیں، بس ادھر صرف زور لگایا ہوا ہے کہ سونا ہے سونا ہے۔ اچھا بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں نیند ادھر پوری کر لو، باقی پھر موبائل میں لگے توجہ ہے۔ آپ کے جلسے کا عنوان بڑا خوبصورت ہے اور میرے دل و دماغ میں بھی باتیں بہت ساری ہیں، لیکن میں صرف آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم بات ادھوری کرنے والے نہیں، پوری کرنے والے ہیں۔ کوئی صرف میرا تعارف پوچھے نہ میرے اکابر کا پوچھے، حضرت قاری صدیق صاحب کا پوچھے، جن علماء کا پوچھے، تو میں آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ہمارا پوچھے، کام سارے دین کا کر رہے ہیں، تو ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ کوئی بات آدھی، کوئی پونی،
کوئی پونی سے زیادہ، ہم نہ آدھی والے نہ پونی والے، الحمدللہ بات پوری کرنے والے۔ ادھوری یا پوری؟ ادھوری یا پوری؟ ادھوری نہیں، بات پوری۔ کل مجھے ایک عالم کہنے لگے ایک ہی سٹیج ہے جس پہ ہر بات حق انداز میں کہی جا سکتی ہے، صرف اللہ سے ڈر کر جہاں بات کی جا سکتی ہے وہ انہی فقیروں اور درویشوں کا سٹیج ہے جہاں پہ آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، میں انکار نہیں کرتا، ربیع الاول ہے، ہر مسلمان اپنے اپنے انداز میں اپنے آقا کو عقیدتوں کی سلامی پیش کر رہا ہے، لیکن ہماری نظر اس پہ نہیں ہے، یہ جو آپ پھینک رہے ہیں نا اس پہ نہیں ہے، ہماری نظر کس پہ ہے؟ کس پہ ہے؟ اپنے اللہ پہ۔ کہو سبحان اللہ۔ ادھوری بات والے نہیں، پوری بات والے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا آج کا دور بڑا خطرناک دور ہے، تو میں نے کہا دور نے تو کسی زمانے میں بھی ساتھ نہیں دیا ہے، حالات کبھی نہیں پیچھے چلے ہیں، حالات کو اپنے پیچھے چلانا پڑتا ہے۔ ناز کیا ہے کہ بدلا ہے زمانے میں تجھے، مرد وہ ہے جو حالات بدل دیتے ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگا حالات بڑے عجیب ہے، تھوڑا سا محتاط ہو جائیں، آپ تو موت کے منہ سے نکل کے آئے اور اب اس حالت میں بھی نہیں کہ کسی کے ساتھ خود لڑ سکے۔ میں نے کہا انشاءاللہ وہ نوبت ہی نہیں آئے گی، کہو انشاءاللہ۔ توجہ ہے؟ اچھا لیکن بات پوری یا ادھوری؟ رانا صاحب کدھر ہیں؟ بیٹھے۔ ایک بندہ کہنے لگا مولانا کفر کے خلاف بات کریں، ضرور کریں، توجہ کریں، ضرور کریں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں میں شکرگڑھ میں بیٹھا ہوں، حادثے سے پہلے تقریر کی میں، جس ایکسیڈنٹ ہوا 9 نومبر تھا، آپ شاید بول چکے ہو، ہمیں اچھی طرح یاد ہے۔ کیوں؟ ہم الحمدللہ معاذ پہ کھڑے ہونے والے سپاہیوں میں سے ہیں۔ پچھلے سال 9 نومبر کو کیا ہوا تھا کوئی بتائے کچھ؟ ہاں بالکل ایسا ہی تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اس 9 نومبر کی تقریر میں حکومت کو، ایجنسیوں کو، اداروں کو جتنا کہہ سکتا تھا کہا، دل کھول کر کہا۔ رب نے موت کے منہ سے بھی شاید اسی کی برکت سے بچایا اور بقیہ زندگی بھی دی ہے، ورنہ گاڑی کاٹ کر مردے نکالے جاتے ہیں، گاڑیاں کاٹ کر زندہ نہیں نکالے جاتے، اللہ نے نکالا ہے۔ تو میرا یقین ہے کہ وہ تقریر کفر کے خلاف تھی، وہ باطل کے خلاف تھی، باطل کے ایجنٹوں کے خلاف تھی۔ اور آج میں کرتارپورہ کے بہت قریب بیٹھا ہوں، نومبر کا مہینہ ابھی شروع ہوا ہے، رب نے زندہ یہاں حق کے لیے پہنچایا ہے، پہنچایا ہے۔ میرے محترم دوستو بات ادھوری نہیں ہوئی۔ تو وہ بندہ مجھے کہنے لگا جی کہ ایک بزرگ نے کہا اپنا چھوڑو نہیں دوسرے کو، آپ میں بھی بیٹھے ہوں گے کئی بزرگ یہ کہنے والے، اپنا چھوڑو نہیں دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ بھائی سیدھی سی بات یہ ہے، ادھر میں حوالے تو نہیں دیتا، کوئی عالم میرے سے حوالہ مانگے تو میں حوالہ بھی بڑا مضبوط دوں گا، بڑی مضبوط ہستی کا حوالہ دوں گا کہ یہ جملہ پورا نہیں ادھورا ہے۔ بالکل حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، یہ جملہ پورا نہیں ادھورا ہے، پورا نہیں ادھورا ہے۔ بھئی آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، آپ اپنا چھوڑ نہیں رہے اور دوسرے کو، ٹھیک ہے اپنی لائن میں رہے، وہ اپنی لائن میں رہے، ٹھیک ہے آپ اپنا چھوڑے نہیں دوسرے کو۔ اچھا کوئی آپ اپنی لائن پہ جا رہے ہیں اور آپ کو ادھر سے آ کے ٹکر مارے خود جان بوجھ کر، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ ایک اور مارو، کیونکہ میرا تو سبق یہ ہے کہ اپنا چھوڑو نہیں اور دوسرے کو۔ بھئی بات ادھوری ہے، پوری بات عقل مند آدمی کی بات پوری ہوتی ہے، اس میں ہر پہلو کا علاج ہوتا ہے۔ اب سنیے پوری بات کیا ہے، اپنا چھوڑو نہیں دوسرے کو بولو نا یار، دوسرے کو۔ یہ آپ کے جملے کفر کو طاقت دیتے ہیں میرے محترم دوستو۔ کفر اندر خانے محنت کرتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی نہیں یہ میٹھی نیند سوئے ہوئے ہیں، ان کے اندر بعض ایسے بزرگ موجود ہیں جو کہہ دیتے ہیں اپنا چھوڑو نہیں دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ اگلا آپ کے مکان کے نیچے خندق کھود کے بارود فٹ کر چکا ہے، بم فٹ کر چکا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اپنا چھوڑو نہیں دوسرے کو چھیڑو نہیں۔ کیوں جی یہ ادھوری بات ہے یا پوری ہے؟ سنیے پوری بات، اپنا چھوڑو نہیں بالکل ٹھیک، دوسرے کو چھیڑو نہیں بالکل ٹھیک، لیکن اگلی بات کا علاج بھی تو ہونا چاہیے میرے دانش مندو، میرے عقل مند دوستو، کہ کوئی چھیڑے تو پھر
جملہ پورا سناؤ. چلو میں کہہ ہی دیتا ہوں, کوئی بات نہیں. یہ جملہ حضرت تھانوی کے ذمہ لگایا جاتا ہے, مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے ذمہ لگایا جاتا ہے. میں جس ہستی کا نام لے کے حوالہ دے کے بات کرنے لگا ہوں, حضرت علامہ خالد محمود صاحب پی ایچ ڈی لندن. یہ تاریخ کا حصہ ہے چیزیں. حضرت نے فرمایا یہ امانت ہے. حضرت تھانوی کا یہ جملہ ادھورا بتایا جاتا ہے. پورا جملہ یہ ہے. سن رہے ہیں کہ نہیں؟ پورا جملہ کیا ہے آپ دہراؤ. اپنا چھوڑو نہیں دوسرے کو, اور کوئی جان بوجھ کے چھیڑے تو پھر اسے چھوڑو بھی. بول لو پھر اسے چھوڑو بھی. جو چھیڑے جو آپ خود چھیڑے. آپ نے موبائل کھولا, موبائل میں آپ فیس بک چلا رہے ہیں, واٹس ایپ آپ نے کھولا, نیٹ آن کیا. آپ کوئی اچھی چیز دیکھنے کے لیے موبائل چلا رہے ہیں. بھائی بولو بھائی, ارادہ تو نہیں ہے نا بری چیز دیکھنے کا, ویسے نظر چلی جائے اس کی بات نہیں کر رہا. ارادہ تو نہیں ہے نا, ارادہ ہے کہ تقریر سن لو, کوئی نعت, کوئی بیان, کوئی ملکی حالات میں خبر دیکھ لو, سن لو. اور آگے آپ نے دیکھا ایک بندہ صحابہ کرام کو گالیاں نکال رہا ہے, حضور کے اوپر بکواس کر رہا ہے. اب کیا کہو گے اقبال والے, کیا کہو گے؟ اپنا چھوڑو اور دوسرے کو چھیڑو نہیں. آپ اس کتے کو تلاش کریں گے. ہاں آپ کو ڈر لگا ہوگا کہ میں نے کتا کہہ دیا. میرا ایمان عقیدہ ہے حضور پر درود پڑھنے کا جتنا ثواب ہے, حضور کے دشمنوں کو برا بھلا کہنے پر بھی ثواب ہے. قرآن سے حوالے موجود ہے بھائی, علماء بیٹھے ہیں. حضور کے دشمن پہ لعنت بھیجنے پہ بھی ثواب. یار محبت دو پہلو رکھتی ہے اپنے آپ میں. میں کام کی باتیں کرنے لگا ہوں اور کر کے بالکل اپنی گفتگو مکمل کر دوں گا. محبت اپنے اندر دو پہلو رکھتی ہے. علماء سے پوچھئے ایک ایجابی اور ایک سلبی. ایجابی پہلو کس کو کہتے ہیں؟ ایجابی پہلو کہتے ہیں دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی, ایسا ہے یا نہیں؟ میں آپ کے جلسے پہ آیا, آپ نے مجھے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے. چاچا جی چلو آپ تو سن رہے ہیں بھائی, بولو. میں آپ کے جلسے پہ آیا اور آپ نے کہا یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا کزن ہے. یہ کزن کیوں بتائے جاتے ہیں کہ دوست کا دوست بھی کیا بن جائے, دوست بن جائے. دنیا میں دوست کا دوست ہوتا ہے. تو پھر دین میں آپ سے پوچھتا ہوں, بتاؤ بھائی دوست کا دوست ہے یا نہیں؟ دنیا میں دشمن کا دشمن. اب میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, لیکن ادھر بات بھی آ گئی. دوست کی 3 قسمیں ہیں, دشمن کی بھی 3 قسمیں ہیں. سن لیجئے پوری. دوست کی 3 قسمیں کیا ہیں؟ اپنا دوست ایک, دوست کا دوست دو, اور دشمن کا وہ بھی تو دل کو ٹھنڈا کرتا ہے نا. بندہ کہتا ہے چلو میرے دشمن کا کیا ہے, دشمن ہے. خود سوچ لو نا, اپنے ہوں گے. دشمن کا دشمن وہ بھی دوست ہوتا ہے کسی نہ کسی درجے میں. دوست کی 3 قسمیں, اپنا دوست, دوست کا دوست, دشمن کا دشمن. دوست کی یہ 3 قسمیں, اور دشمن کی بھی 3 قسمیں ہیں. اپنا دشمن, دوست کا دشمن. پہنچے ہو. اور تیسرا دشمن کا دوست. سبحان اللہ. دنیا میں اگر دوست کی یہ 3 قسمیں ہیں, دشمن کی یہ 3 قسمیں ہیں, پھر میرے لیے صرف صلح اور صلح کا سبق کیوں ہے؟ میرے لیے امن اور امن کا سبق کیوں ہے؟ بات جب دین کیا جائے, بات جب ناموں سے رسالت کیا جائے, بات جب ناموں سے صحابہ کیا جائے, بات ختم نبوت کی ہو, بات حمد و نعت کے بچانے کی ہو, بات دین کو بچانے کی ہو, بات حق کا پھریرا لہرانے کی ہو, بات باطل کو جڑوں سے اکھیڑ پھینکنے کی ہو, تو پھر بھی یہ اصول ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. ایک بندے نے نام لیا گجرانوالہ والے بہت اچھے. اچھا آپ پوچھو بھائی آپ نے کیوں کہا؟ وہ کہانی سنانا شروع کر دیتا ہے. میں ایک دفعہ گیا اڈے پہ, مجھے راستہ نہیں پتا تھا, ایک بندے نے مجھے خود لیا, جس جگہ پہ میں نے جانا تھا پہنچا دیا.
اور پھر مجھے بعد میں اس نے نمبر بھی دیا جاتے ہوئے کہ میرے پاس گاڑی ہے، واپسی پہ آپ نے مجھے بتانا ہے، میں آپ کو پہنچا دوں گا، بڑا اچھا آدمی ہے۔ ایک بندے کی وجہ سے پورا گجرانوالہ کیا ہو گیا؟ اب بول لو، اچھا یار شکر گڑھ، چلو اب تو بولو، ایک بندے کی وجہ سے شکر گڑھ کیا ہو گیا؟ اب یہ طالب علمی میں میرے ساتھ پڑھتے تھے، مطلب یہ کہ میرے سے ایک درجہ یا دو درجے پیچھے تھے۔ شکر گڑھ میں طالب علمی میں بھی آتا رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ غیر ملکی، کہو سبحان اللہ، غیر ملکی قاری آتے تھے، قاری صاحب ایک محفل کراتے تھے، ہو رہی ہے جی، چلو پھر آئیں گے، توجہ ہے۔ اچھا اب یہ ایک تھے، ہمیں پورا شکر گڑھ اچھا لگا، سبحان اللہ، دیکھ کے ایک چاول ہی چیک کیا جاتا ہے، بول لو دنیا میں۔ اچھا کسی نے کہا فلاں شہر بڑا برا ہے جی، اگلا بندہ کہتا ہے یار بندے برے ہو سکتے ہیں، پورا شہر تو برا نہیں ہو سکتا، وہ کہتا ہے چھڑ یار پورا شہر ہی برا ہے۔ کیوں؟ فلاں شہر میں میری جیب کٹی تھی، میرا موبائل چوری ہوا تھا۔ دنیا میں یہ ضابطہ چلتا ہے، ایک اچھا ہے تو سارے اچھے، ایک برا تو سارے برے۔ اقبال والوں ذرا مجھے بتانا، میرا نبی اچھوں کا سردار ہے تو پھر میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، جو چیز آقا سے جڑتی گئی وہی میری سردار بنتی گئی، اور جو میرے نبی کا دشمن وہ بھی میرا دشمن، اور میرے نبی کے جوتے کے ساتھ لگے ہوئے ذرے کا دشمن ہے، وہ دوست ہو سکتا ہے؟ بولو وہ دوست ہو سکتا ہے؟ وہ بھی دشمن ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا کفر کے خلاف بات کریں۔ اچھا میں نے کہا کیسے کروں؟ کہتا ہے بس سانپ مر جائے لاٹھی، بول لو سانپ مر جائے لاٹھی۔ اب دیکھو نا، میں مثال دینا چاہتا ہوں، مارنا نہیں چاہتا، پتہ نہیں یہ کتنے بڑے خاندان کا ہوگا، کتنے اس کے بھائی اور کتنے کزن ہوں گے، میں مار سکتا ہوں آپ کو۔ توجہ ہے بھائی، سانپ مر جائے لاٹھی، آپ میں سے کس کا یہ نظریہ ہے کہ کفر کے خلاف کام کریں، لیکن اچھا سانپ ہی نہ مرے پھر لاٹھی بچا کے رکھنی، او بھائی ایک توڑنی ہے، دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں، لاٹھی بچانے سے کام نہیں، غرض سانپ مارنے سے۔ اچھا اگر آپ کا سانپ مر جاتا ہے، لاٹھی بچ جاتی ہے، مجھے آپ پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن مجھے پتا ہے میرے نبی کی گستاخی سانپ کے زہر سے زیادہ خطرناک ہے، اور یہ لاٹھی توڑے بغیر یہ گستاخی ختم ہوتی نہیں ہے۔ صحابہ کی گستاخی سانپ کے زہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر میرے والا سانپ لاٹھی توڑے بغیر نہیں مرتا تو آپ کو میرے اوپر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ مارنا سانپ کو ہے، لاٹھی کو بچانے سے زیادہ۔ اچھا سانپ مر ہی نہ رہا ہوں اور میں روزانہ لاٹھی کو نیا رنگ کرا کے ایسے آپ کو دکھاؤں، تو آپ آگے سے بڑے سخت الفاظ مجھے کہیں گے کہ مولوی صاحب لاٹھی تھی، سانپ پھر بھی زندہ ہے، سانپ پھر بھی ناچ رہا ہے، اچھل رہا ہے، اڑ رہا ہے، سانپ پھر بھی کاٹ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں لاٹھی بچانے سے غرض نہیں، سانپ مارنے سے غرض ہے۔ بھائیو بات یہ ہے کہ جس کفر سے میرا اور آپ کا مقابلہ ہے وہ کفر قادیانیت کی صورت میں ہو، وہ کفر اصحاب رسول کے دشمن کی صورت میں ہو، وہ کفر یہود و نصارہ کے ایجنٹ کی صورت میں ہو، وہ کفر کسی صورت اور کسی شکل میں ہو، ہم نے اپنی پوری قوت سے اس کفر کا کلا کما کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ بندوں کا نہیں، میرے لفظ پہ غور کریں، کفر کا۔ کس کا؟ بھائی کفر ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بندوں کو اللہ ہدایت دے دے، اور ہدایت ایسی دے کہ وہ سارے رائے چلہ لگانے والے بن جائے، چلے کے بعد 4 مہینے والے بن جائے، 4 مہینے کے بعد سال والے بن جائے۔ اللہ کے دروازے بند نہیں ہیں، کھلے ہوئے۔ ہماری جنگ بندوں سے نہیں ہے، کفر سے ہے، کفر سے، اور وہ میرے نبی نے بھی کی ہے، وہ قرآن نے بھی کی ہے، وہ خدا نے کرنے کا حکم دیا ہے، وہ مسلمان ہر دور میں کرتا چلا ہے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، آج ملک میں ایک فضا بنی ہوئی ہے، اصحاب رسول کی گستاخی ہو رہی ہے۔ بھائی بولو تو صحیح، اصحاب رسول کی گستاخی ہو رہی ہے۔ میں
پہلے کیس کا مدعی بھی ہوں، اس کیس کو ڈیل کر رہا ہوں۔ پرسوں پھر ہماری تاریخ ہے لاہور ہائی کورٹ میں، ایک بہت بڑے نامراد کو جس نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے خلاف تاریخی بازاری زبان استعمال کی ہے ضلع خوشاب میں، اس پر کیس کیا، چلتے چلتے وہ کیس ہائی کورٹ لاہور میں پہنچا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک نبی کے غلاموں کی جاگیر ہے یا نہیں؟ یہ ملک اور اس کا چپا چپا ختم نبوت کی جاگیر ہے اور رہے گا۔ یہ ملک پاکستان ہے۔ پاکستان کا معنی کیا ہے؟ پاک آستان اصل لفظ تھا، پاک آستان فارسی میں پاک پاکیزہ آستان ٹھکانہ دونوں کو ملایا تو بن گیا پاکستان۔ پاک ٹھکانہ، پاک شہر، پاک علاقہ، اور یہ ترجمہ ہے مدینہ طیبہ کا۔ مدینہ شہر کو کہتے ہیں، طیبہ پاک کو کہتے ہیں۔ پاکستان مدینہ کا ترجمہ ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں پاکستان میں مدینے والے کا نظام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور مدینے والوں کا تحفظ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ان کی عزتوں کے پھریرے یہاں لہرائے جانے چاہیے کہ نہیں لہرائے جانے چاہیے؟ یہ ہے حمد و نعت، یہ ہے حمد و نعت کا تحفظ۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، وقت ہوتا میں بات کو اور تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا، حالات بھی، مسائل بھی، فضائل بھی، صرف اتنی بات کہتا ہوں۔ ابھی بچیوں کا قرآن مجید مکمل ہوا، عالمات بنی ہیں۔ آپ میں سے کتنے قرآن کے حافظ بیٹھے ہوں گے، قرآن ناظرہ پڑھنے والے بیٹھے ہوں گے؟ ایک بات مسئلے کی کہتا ہوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جلسے کو تکمیل کی طرف لے جاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن مکمل ہوا میرے بچے کا، میرے بھائی کا، میرے بیٹے کا، میری کسی بہن کا قرآن جس طرح ان کے ہاتھوں میں دیے گئے ہیں، اللہ نے قرآن کو اس طرح بھیجا تھا۔ بھائی بول لو ایک جلدی سے قرآن مجید مجھے پکڑا دے، مسئلہ سمجھانا بڑا آسان ہے اور یہ سارے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ایک قرآن مجید پکڑا دے، مسجد ہے بھئی، ایک قرآن مجید پکڑا سکتے ہیں آپ؟ چلو یہ کیوں نہیں جا رہے پتہ ہے؟ مجھے پتہ ہے، بس آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ چھوڑ دیں، وقت اتنا ہو چکا ہے کہ وضو کسی کا ہوتا ہے۔ میں مسئلہ یہی سمجھانا چاہتا تھا، قرآن اللہ نے بھیجا یا نہیں؟ بول لو، اتنی دیر میں آ جائے گا۔ قرآن کس نے؟ شاباش شاباش، ہاتھ کے اوپر چادر اور چادر میں قرآن۔ یہ کیا بھائی؟ اللہ نے اس طرح بھیجا تھا۔ حضرت قاری صاحب مدرسے کا جلسہ ہے، اللہ نے اس طرح بھیجا تھا۔ مسئلہ حل کرنے لگا ہے قرآن وہی سچا، اس کو ماننا ضروری ہے۔ ایک زیر زبر کا انکار کفر ہے، پورا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے اس طرح بھیجا، سارے جواب دے رہے ہیں کہ اللہ نے اس طرح، بچوں کو بھی پتہ ہے اس طرح بھیجا۔ کتابی شکل میں اللہ نے اسی طرح قرآن جو ابھی میرے بھائی نے پکڑایا کہ اللہ نے کتابی شکل میں قرآن بھیجا تھا۔ اقبال والو، مولانا ابھی نہیں، میں سمجھ رہا ہوں، میری بھی توجہ۔ اللہ نے اس طرح قرآن بھیجا، توجہ کسی کی بھی نہ ہٹنے پائے، بڑی دیر اور دور تک یہ بات یاد رہے گی۔ اللہ نے قرآن لکھ کر نہیں، پڑھ کر بھیجا۔ تورات لکھ کر، زبور لکھ کر، انجیل لکھ کر اور قرآن پڑھ کر۔ اچھا، قرآن اللہ نے پڑھ کر کس کو دیا؟ جبریل امین نے پڑھ کر حضور کو پڑھ کر میرے اور آپ کے پیارے آقا نے صحابہ کو قرآن پڑھایا بھی ہے، صحابہ سے لکھوایا بھی۔ کس سے؟ صحابہ سے۔ اچھا، میں نے کہا قرآن پکڑائیں تو منظر آپ کے سامنے کیوں مسلمان قرآن کو ہاتھ لگاتا ہے وضو کر کے؟ بولو پاک ہے تو قرآن کو ہاتھ لگائے گا، پاک نہیں تو قرآن کو کسی
کی صورت ہاتھ نہیں لگاتا ہے. او یارو لوگ اربوں خربوں کی چوریاں معاف کر دیتے ہیں، اگلا صرف قرآن کو مسجد میں ہاتھ لگانے کے لیے پڑھتا ہے کہ میں اٹھاتا ہوں قرآن. میں دیہات کے لہجے میں بات کر رہا ہوں، میں پکڑتا ہوں قرآن. لوگ چوریاں معاف کر دیتے ہیں کہ نہیں؟ قتل معاف کر دیتے ہیں. ہائے مسلمان پاک ہو تو قرآن کو ہاتھ لگاتا ہے، وضو ہو تو قرآن کو ہاتھ لگاتا ہے. سنیے میرا عقیدہ، جن صحابہ کو اللہ نے یہ گرفتی سپرد کی، جن صحابہ سے اللہ نے پہلی بار قرآن کو کلام سے کتاب بنوایا ہے، پہلے ان صحابہ کو رب نے پاک کیا ہے، بعد میں قرآن ان کے ہاتھوں میں. پہلے صحابہ کو رب نے بولو پہلے ان صحابہ کو رب نے پاک کیا ہے، بعد میں قرآن ان کے ہاتھوں میں دیا ہے. قرآن کے شروع میں ایک آیت کریمہ ہے سورۃ البقرہ کے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ جی آپ نے کلام بھیجا تھا، آپ کہتے ہیں کلام میں کوئی شک نہیں، آپ نے کہا کتاب میں کوئی شک نہیں. سوال پیدا ہوا آپ نے بھیجا کلام، جبریل لائے کلام، حضور تک آیا کلام، اللہ کا خطاب، اللہ کی باتیں، اللہ کی تقریر، اللہ کی گفتگو، اللہ کی سبیل، اللہ کا خطاب یہ آیا تو اللہ کہتے ذالک الکلام لا ریب فیہ. اللہ نے کیا کہا؟ ذالک کتاب کیوں کہا؟ کبھی سوچا؟ اللہ کو پتا تھا کچھ بدبخت ایسے آئیں گے جو کہیں گے ہم کلام کو تو مانتے ہیں، کتاب کو، ابو بکر عمر کی لکھی ہوئی کتاب کو، عثمان و علی کی لکھی ہوئی کتاب کو نہیں مانتے، امیر معاویہ کی لکھی ہوئی کتاب کو نہیں مانتے. اللہ نے مسئلہ حل کر دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جیسے میرے کلام میں کوئی شک نہیں ہے، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، معاویہ کی لکھی ہوئی کتاب ذالک الکتاب. تو ثابت کیا ہوا؟ آپ نے بتائی تقریر کس طرح سنی، لیکن میں آخر میں خلاصہ بتاتا ہوں. ثابت یہ ہوا صحابہ کو نکالے تو سیرت بھی نہیں بچتی ہے، صحابہ کو نکالے تو قرآن بھی، صحابہ کو نکالے تو قرآن بھی نہیں بچتا ہے. جب سیرت بھی صحابہ کے صدقے ملی ہے، قرآن بھی صحابہ کے صدقے ملا ہے، جب دین بھی صحابہ کے صدقے ملا ہے، کلمہ بھی صحابہ کے صدقے ملا ہے، نماز بھی صحابہ پہنچانے والے، دین صحابہ پھیلانے والے، شریعت صحابہ بتانے والے، جب سب کچھ صحابہ کی وجہ سے ملا ہے تو میں پوچھتا ہوں صحابہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ صحابہ ہمارا دین ہے کہ نہیں؟ صحابہ سے مل کر نبی سے ملا ہوں، نبی سے مل کر خدا سے ملا ہوں. ان دنوں کی ہماری جو دعوت ہے وہ یہ ہے جو میں ابھی لفظوں میں پڑھنے لگا ہوں، شعر ہے، آپ ریکارڈ کر سکیں تب آپ کی مرضی ہے، یاد رکھ سکیں آپ کی مرضی ہے. دیوبندی، بریلوی، الحدیث سب کو ہاتھ باندھ کے اصحاب رسول کی عزت کے لیے جمع کرنا ہے. کرو گے انشاءاللہ؟ اور کچھ لوگ پوچھتے ہیں جی شکرگڑھ میں بیٹھ کر، اگوال میں بیٹھ کر ہماری اس محنت سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا یہی اتنے مضبوط ہو جاؤ کہ اس دھرتی کے چپے پہ صحابہ کی عزتوں کو پہرا مل جائے. کہو انشاءاللہ. کسی کو صحابہ پہ انگلی اٹھانے کی ضرورت، اسے پتہ ہو یہ سنی اپنے آپ کو گالی برداشت کر لیتے ہیں. ابو بکر کی گالی برداشت، بول لو یار، آپ تو بولتے نہیں نا، ان کو آپ نے بولتے ہوئے دیکھا نہیں، ان کو آپ نے بولتے ہوئے سنا نہیں کہ ان کی قوم ان کو جھوٹ پہ کس طرح داد دیتی ہے، اور ہم سچ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. ہماری قوم کا حال آپ کے سامنے ہے، لیکن میں اتنی بات کہہ رہا ہوں، کوئی بات نہیں، سچے ہیں، حق والے ہیں. ایک ہوگا انشاءاللہ. تربوزوں کے کھیت میں چھری ایک ہی کافی ہے، تربوزے بہت سارے ہوں، چھری ایک ہو وہ کام کر جاتی ہے. آپ چند بھی ہوں اس کام کے لیے
لیے کھڑے ہو جائے کہ ہم نے دین کا جھنڈا بلند کرنا ہے اور صحابہ ہمارا ایمان ہے، ہم نے ان کی عزت کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہے۔ تھانہ، کورٹ، کچہری، وکیل، جج، پولیس، ان سب کا تعاون حاصل کر کے پوری طرح قانون کا ساتھ دیتے ہوئے آپ نے صحابہ کی عزتوں کو تحفظ دلانا ہے۔ کہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ کہو بلند آواز سے۔ آخر میں اتنا کہتا ہوں، وہ جو بات کہنے لگا تھا دیوبندی بریلوی الحدیث کے لیے، آپ میں دیوبندی کتنے بیٹھے ہیں؟ سچ سچ، کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ تو جلسہ۔ دیوبندی کتنے بیٹھے ہیں؟ کہو سبحان اللہ۔ اچھا اب دیوبندی حضرات نیچے ہاتھ کریں، بریلوی حضرات کتنے بیٹھے ہیں؟ بھائی کر لو، رشتہ دار کوئی نہ کوئی، بھائی رشتہ دار تو ہیں۔ اچھا اہل حدیث حضرات کتنے بیٹھے ہیں؟ چلو چلو، اب میری اگلی بات یہ ہے کہ اپنے بچے بچیوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھیں گے انشاءاللہ؟ بھائی بولو نا، بھتیجے بھتیجیوں، نواسے نواسیوں کے نام صحابہ صحابیات کے نام پہ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ پورے محلے میں آپ صحابہ بدر کے نام اگر رکھیں، 313 نام کتابوں میں ملتے ہیں، محلے میں 313 بچے تو ہوتے ہی ہیں نا، او بھائی 313 سے زیادہ ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ انشاءاللہ جتنے نام صحابہ صحابیات کے کتابوں میں ملتے ہیں، شکرگڑھ اگوال اس کے گرد و نواح میں اپنے بچے اور بچیوں کے نام صحابہ کے ناموں پہ رکھ کر انشاءاللہ صحابہ کے نام کی دھوم مچاؤ گے کہ نہیں مچاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون یہ عہد کرتا ہے؟ دیکھو اللہ تمہاری عزتیں بھی بلند کرے گا، تمہارے اللہ اتنا وقار بلند کرے گا، لوگ آپ سے پوچھ کر بچوں کا نام رکھیں گے، اور جو آپ نام رکھیں گے وہ کوئی ختم بھی نہیں کر سکے گا، ایسی اللہ آپ کو عزت دے گا، کیونکہ آپ اللہ کی وجہ سے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ عہد کریں ہر بندہ میں کم از کم 2 بچے، کتنے؟ میں وہ سکیم کی بات نہیں کر رہا، سکیم کی بات نہیں کر رہا کہ 2 بچے ہی اچھے، میں تو یہ کہنے لگا ہوں 2 بچے خاندان کے ہر بندہ عہد کرے کہ میں ان 2 بچوں کے نام، ایک بچہ ایک بچی، ایک لڑکا ایک لڑکی، صحابہ اور صحابیات کے نام پہ رکھوں گا۔ دایاں ہاتھ بلند کر کے، علماء تو ماشاءاللہ روزانہ ہی رکھتے ہیں، انہوں نے کس کے نام رکھنے ہیں؟ انہوں نے صحابہ صحابیات کے نام ہی رکھنے، اور میری مائیں بہنیں کم از کم عہد کریں، ارادہ کریں، ان کے مشوروں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ گھروں میں نام رکھے جاتے ہیں اکثر عورت کے مشورے پہ، ایسا ہے یا نہیں؟ پوچھو نا، آپ نے نام رکھا، کہتے نہیں اس کی امی نے رکھا، اس کے ماموں نے رکھا۔ تو میری ماں بہنوں سے گزارش ہے، انہوں نے 2 کا ارادہ کیا، اب 4 کا ارادہ کریں کہ اپنے خاندانوں میں اپنے بچوں سے لے کر پورے خاندان کے بچوں تک 4 بچوں کے نام صحابہ صحابیات کے نام پہ رکھیں گے، 2 صحابہ اور 2 صحابیات۔ تو صحابہ کے نام کی دھوم مچ جائے گی کہ نہیں مچے گی؟ مچے گی نا انشاءاللہ۔ ابھی میں پوچھ لیتا ہوں، پہلے آپ نے کیا کیا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ عمر آپ کا، لقمان آپ کا، عادل آپ کا، زین آپ کا، جی آپ کا، تنویر ماشاءاللہ۔ ابھی میں نے 5-6 بچوں سے نام پوچھا تو ایک کا نام عمر تھا، سبحان اللہ، ایک کا نام ابو ہریرہ، ایک کا نام انس۔ تو مجمع میں اگر پوچھا جائے تو 50-50 ہو جائے گا، اس 50-50 کو سینچری میں مکمل کرو۔ ہر بچے کا نام صحابہ صحابیات کے نام پہ ہونا چاہیے۔ یارا چھوڑ دے سارے جھگڑیاں نو، آ مل کے صحابہ دی تعریف کریے، انہاں واسطے لفظاں نو وضو کرا کے دل انہاں دے واسطے مسیح کریے، جنہاں تن من تھن آقا تو وار دیتا اسی بھی انہاں دے نال برید کریے۔ الطاف زمانہ دیوانہ مستانہ آکے اسی انج صدیق 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 کریے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ قرآن کو کھول کے دیکھ ذرا، ہے فرض کرام صحابہ کا، نبیوں کے بعد اس دنیا میں اعلیٰ ہے مقام صحابہ کا۔ کوتا نظر کیا دیکھ سکے، بالا ہے بال صحابہ کا۔ ہاں مجھ کو ناز کنی اس پر کہ میں ہوں غلام صحابہ کا۔ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہے، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہے۔ جو بار نبوت کا آقا نے اٹھایا تھا، اس بار نبوت کے شہتیر صحابہ ہے۔ آقا نے یہ فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو فاروق نبی ہوتا، پھر مان نبوت کی تصویر صحابہ ہے۔ کفار پہ خالد نے تلوار جنوں توڑی، آقا نے یہ فرمایا رب کی شمشیر صحابہ ہے۔ قرآن کے ماتھے پہ
کی ہے جو تطہیر ان پھوٹتی کرنوں کی تنویر صحابہ ہے. اے عقل کے ہارو تم الطاف سے مت جھگڑو, اپنا تو مقدر ہے میرے پیر, میرے پیر, میرے پیر, میرے پیر. یہ قوم جتنا اپنے پیروں کا احترام کرتی ہے, میں کہتا ہوں اگر سارے اس نقطے پہ اکٹھے ہو جائیں کہ میرے پیر, میرے پیر صحابہ ہے, اور یہ اعلان کہ ہم مدح صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے, کہو انشاءاللہ ہم مدح صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے. یہ جذبہ ہے ایمانی, عالم کو دکھا دیں گے اسلام کے گلشن کو سینچا ہے صحابہ نے. ہم ان کی محبت میں جی جان کھپا دیں گے. وما علینا الا البلاغ. کہ ماشاءاللہ سارے ساتھی شریف رکھنا, کھانا کھا کے پھر جان گے. اور سارے بزرگ مفتی محمد اجمل رحمان صاحب انشاءاللہ دعا کریں گے. اللہ پاک تو سارا ساتھیاں دے آنا بیٹھنا اللہ قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وامتہ اجمعین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اے اللہ آج کے اس عظیم پروگرام کو اپنے ہاں قبول فرما, ہدایت کا, رحمت کا, برکت کا, نجات کا ذریعہ بنا. جتنے بھی احباب دور دراز سے تشریف لائے سب کی حاضری کو قبول فرما. جتنے احباب مہمان تشریف لائے اللہ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ اللہ دنیا کے اندر اور ذرا خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے احباب نے تعاون کیا ان سب کو جزائے خیر عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته وامته اجمعين برحمتك يا الله. نمبر چلا رہے سی میں کہتے چلا رہے سی